نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے عالم آخرت کے بارے میں۔ عالم آخرت میں قیامت کے بعد جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے میدان محشر، جسے حشر کے میدان بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہونے کے 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پہلے سور پھونکنے سے تمام مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، تمام فرشتے مر جائیں گے، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور اس دوسرے سور کی آواز سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ زمین کسی دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، اور مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین تبدیل کی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ، تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے لوگ، انسان جنات، یہ سب پل صراط پر ہوں گے۔ تو زمین تبدیل کر دی جائے گی، مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے۔ بعض عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، بعض پیدل دوڑتے بھاگتے پہنچ جائیں گے، اور بعض چہروں کے بل، سر کے بل گھسٹ گھسٹ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لوگ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ پاؤں کے بل چلتے تھے، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا، وہی اللہ انہیں سر کے بل چلائے گا۔ تمام لوگ برہنہ حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہر شخص تنہا اور اکیلا ہوگا، اولین و آخرین سب کو جمع کیا جائے گا، اور کوئی اس دن کی حاضری سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن سورج سروں کے بہت قریب ہوگا، جس کی تپش اور گرمی سے لوگوں کے دماغ کھولنے لگیں گے۔ ہر گناہ گار اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 7 لوگ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں امام عادل ہوگا، عادل حکمران ہوگا، اور وہ نوجوان کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، وہ دو نوجوان جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، وہ شخص جسے کوئی حسن و جمال والی صاحب منصب خاتون برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص جو یوں صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ریا نام و نمود سے ایسا بچے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا وہ شخص کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جس نے خلوت کے اندر اکیلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ میدان محشر کی گرمی، تپش، بھوک، پیاس برداشت سے باہر ہو جائے گی، انسان وہاں سے بھاگنا چاہیں گے مگر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔
کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور سفید ہوں گے، ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے سیاہ رنگ کے ہوں گے، ان پہ اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا، اور اس دن آپس کے سب تعلقات اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی، نیک لوگوں کے تعلقات برقرار رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کے سوا سب کی دوستیاں ختم۔ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اب اسی حالت میں لوگوں کو کھڑے ہوئے جب ایک عرصہ گزر جائے گا تو پھر سب اکٹھے ہو کر سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ شفاعت فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تم اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم اس کام کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، آج وہی یہ کام کریں گے۔ اور تمام خلقت جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور شفاعت کی درخواست کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کو قبول فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سر بسجدہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کو مقام محمود کہتے ہیں، اور یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کا پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ وانا خطیبہم یوم القیامت ولا فخر، کل قیامت کے دن میں انبیاء کا خطیب ہوں گا، انبیاء کی طرف سے گفتگو کروں گا، مجھے اس پہ فخر کوئی نہیں۔ وانا قائدہم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن انبیاء کا قائد، ساری امتوں کا قائد میں ہوں گا، مجھے اس پہ فخر کوئی نہیں۔ اور بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہوتی ہے، انبیاء کی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن پیشگی جس کی قبولیت اور جس کو پورا کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور فرمایا انبیاء کرام نے وہ دعائیں دنیا میں مانگی اور مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مستجاب دعا دی ہے، اور وہ میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے، اور آخرت میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے حق میں وہ دعا کروں گا۔